شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ ایمان خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، یعنی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ خوف و رجا کی اس کیفیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سوائے ایک آدمی کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو مجھے اپنے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ شاید وہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ منادی کرا دی جائے کہ سوائے ایک آدمی کے دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا تو مجھے یہی خوف رہے گا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں۔ بندوں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس کے نظام کا تقاضا ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ بندے اس کی اطاعت کر کے اجر کے حقدار بنیں اور آخرت میں نعمتوں سے فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اللہ کی شکر ادا کرتے رہو۔ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عفو و درگزر کرنے والا ہے تو وہ کبھی گناہ سے پرہیز نہ کرے، اور اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے تو وہ رو رو کر ہی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بشری کمزوری سے بھٹک جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی واپسی کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ بندے کو مایوس اور نا امید نہیں دیکھنا چاہتا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شاعر نے رحمت باری تعالیٰ کی پکار کو اس ربائی میں منظوم کیا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ ربائی کا ترجمہ اس طرح ہے، رحمت باری تعالیٰ پکار رہی ہے، اے میرے بندے، اگر تم راہ راست سے بھٹک گئے ہو تو جو کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اگر تم کافر، آتش پرست، بت پرست ہو چکے ہو تب بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ ہمارے دربار میں نا امیدی کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر تم نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو آؤ ایک بار پھر پلٹ کر ہماری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بشری کمزوریوں پر قابو پانے کی اور اس کی رحمت پر یقین اور امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔